ایک بار پھر آپ کو یہ چلتے ہیں براہ راست سپر شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے کیس کے حوالے سے سماعت جاری ہے۔ After reproducing the speech that he had made, para 2 mein kaha on 23rd of July 2018. Last three lines. 38. Page number 38. Secretary of the Council Registrar, 38. submitted the following note before the chairman of the council. The secretary of this council registrar. یہ پہلے آپ پڑھ رہے تھے اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ اچھا ایک سوال میرا اٹھتا ہے، یہ جو تقریر تھی یہ لکھی ہوئی تقریر تھی یا زبانی؟ یہ زبانی تھی، زبانی یہ زبانی تھی، لکھی ہوئی نہیں تھی۔ He addressed on the invitation میں of اس لیے پوچھ رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے اس بات کی اہمیت ہو سکتا ہے نہیں ہو، کیونکہ اکثر اب جب ایسے ہم جب کورٹ میں باتیں کر رہے ہیں بہت ساری باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، مگر جب تحریری طور پہ سوچ سمجھ کے ہم لکھتے ہیں اور بات تو ذرا طریقے سے لکھتے تھے۔ یہ فل بدی تھی، یہ فل بدی تھی، اوکے ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس میں دل کی آواز بھی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی دیکھیں وہ طرز بیان الگ ہوتا ہے اور انسان سوچ سمجھ کے ایک چیز کرتا ہے تو اس کی فرق ہوتا ہے، بہت تربیت کبھی کبھی ہم لوگ کا بھی ہو جاتا ہے آگے آپ۔ This was an important factor to consider کہ جب آپ اس لیے میں یہی پوچھ رہا تھا کہ تحریری تقریر کا ایک اور ہی وہ ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے انسان لکھتا ہے ایک چیز۔ اچھا اب آپ پڑھتے رہیے اس کو، آپ اس کو ختم کر لیتے ہیں جو آپ پڑھ رہے تھے۔ جی سر یہ پڑھنا شروع۔ مجھے یہ کہا گیا، مجھے یہ پتہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فلاں کیس میں فلاں فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر تک نہیں ستمبر میں آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں ایکسپلین کروں۔ یہ ہم سے کون ہے؟ ہماری مرضی کس سے متعلق ہے؟ ہماری مرضی کس سے متعلق ہے؟ اس سے یہ آئی ایس آئی نے کہا نا، مجھے کہا کہ ہماری مرضی کے مطابق۔ آئی ایس آئی تو ایک ادارہ ہے، کسی شخص نے کہا، کس نے؟ اس میں ادارے تو نہیں بولتے ہیں، شخص اس کا ڈیٹیل میں نے اپنی دوسری رپلائی میں دی ہے، شو کاز نوٹس کی۔ There was a journal by the name of Faiz Hamid who visited his house with a brigadier on date صاحب آپ یہ ان دو شخصیات پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں یا پورے ادارے پہ لگا رہے ہیں؟ دو شخصیات نہیں، دو شخصیات، انہیں تو دو شخصیات ملی ہے نا، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ آئی ایک سر خان صاحب، مگر اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ ہی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ اس کو کم از کم پارٹی تو بنائیں۔ آپ اس میں آپ نے ان کو پارٹی بنائے؟ جی بات یہ ہے کہ وہ نہیں ایک سیکنڈ نا، جی میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں الزام پہ نہیں جا رہے ہیں سچا ہے جھوٹا ہے، مگر آپ کسی کے پہ بھی الزام، یا تو آپ کسی پہ الزام نہ لگائیں تو الگ بات ہے، قانونی نقطے پہ بحث کیجئے، مگر اگر آپ کا کیس اس پہ وہ ہے کہ کسی شخصیات پہ آپ الزام لگانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو روکیں گے بھی نہیں، مگر پھر اس شخص کا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ہم سنیں۔ جی نہیں میں یہی ہے، ہم یہی آپ نے اگر ان دو شخصیات پہ اور پورے ادارے پہ آپ نہیں الزام لگا رہے تو پھر شخصیات کو آپ نے پارٹی کو نہیں بنایا ہے۔ دیکھیے شخصیات جو تھی نا وہ اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اس وقت۔ خان صاحب جی آپ ادارے تو نہیں بولتے ہیں نا، کسی کے تحت بولتے ہیں نا۔ اب آپ کی چیمبر ہے، چیمبر تو نہیں بولتا ہے نا، آپ لیگل اوپینین دیں گے یا آپ کے ساتھی دیں گے یا آپ کا پی این دینا چاہے وہ دے گا، کوئی تو لکھے گا نا کاغذ پہ، تو وہ چیمبر تو ایک طرح سے آپ ہیڈ ہوں گے تو آپ رسپانسبل ہو جائیں گے، مگر اگر آپ شخصیات پہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کو آپ نے پارٹی کیوں نہیں بنایا، یہ مجھے بتائیں۔ سر وہی میں بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ سارا کیس اس کا دار و مدار یہ ہے، ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے جواب داخل کیا اس کے بعد ہمارا موقف یہ تھا کہ ہمارا اوپن ٹرائل کریں۔ وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے سامنے جب آپ الزام لگا رہے ہیں ہم نے سر ان کو بطور وٹنس سمن کرنا تھا۔ پھر وہ تو وہاں کی بات ہے نا، وہ بات ختم ہو گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ساتھ۔ اب تو آپ وہاں نہیں ہیں نا جی، اب تو سپریم کورٹ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں نا جی، یا تو کہ میں سارے الزامات واپس لیتا ہوں ان کے خلاف، وہ ایک الگ بات ہے، پھر آپ ان کو پارٹی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں دیکھیے میرا ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کو آپ پارٹی تو بنائیں۔ ہو سکتا ہے وہ آ کر کے مان لے، ہو سکتا ہے آ کر کے کہے نہیں یہ بات غلط ہے اور اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہے، ہمیں نہیں پتا، مگر ہم مفروضوں پہ تو نہیں کیس چلائیں گے،
یا تو پھر اب یہ الزام ہی نہ لگائیں یا پھر کوئی اور بات کریں کہ اب میں آئینی بات کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ الزامات کو ایک طرف رکھ دیں. بات آئینی ہی ہوگی اس لحاظ سے. پھر ہم ان کا نام نہیں سنیں گے. صرف گزارش ہم نے جب موقف لیا کہ ہمارے پر وہ اب بات دیکھیں نا، میں نہیں اب پھر بھی میں وضاحت کر لوں. اب سول کورٹ ہے، اب ایک آپ تشریف رکھیں. دیکھیے جہاں تک ہماری تقریر ہے اس میں تو ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. دیکھیے نا، اگر کسی پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے، اب یقیناً عدالت بھری ہوئی ہے، صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تو منع نہیں کر سکتے ہیں کیا لکھیں کیا نہ لکھیں. آپ نے جو نام لیے یقیناً کل اخبار کی زینت بن جائیں گی، بنیں گی یا نہیں بنیں گی؟ جی جی، تو ان کا موقف لیں بھی نہیں. صرف مجھے آپ باقی باتیں چھوڑ دیجیے. ہمیں ڈیو پروسیس کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ان کا موقف لیے بغیر ہم آگے بڑھے. یا تو یہ الزام نہ لگائیں، ٹھیک ہے آپ کیس چلائیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں فیکٹس پہ نہیں جاؤں گا، میں قانونی دلائل دوں گا یا آئینی دلائل دوں گا، وہ ایک الگ میں ہوتا ہے. جہاں کسی نے کسی کی بات کی، ہم نے کہا آپ نے پارٹی بنایا، جی ہاں، پھر وہ جواب دینا چاہے نہ دینا چاہے کیا کرے، وہ ایک الگ بات ہے. اگر الزام لگا رہے ہیں تو اس شخص کو آپ پارٹی کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. دیکھیے میں گزارش کروں، نہیں آپ نہیں بنانا چاہتے، یہ معاملہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، آپ نہیں بنانا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کی کیا بات ہے؟ سر ہم آپ کو سنیں گے نہیں سر، گزارش دیکھ لیجیے. ہم آپ کو نہیں سنیں گے. میں لارجر پرسپیکٹو میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمیں نہیں پتا یہ ہوا کیا. نہیں ہوا کچھ نہیں ہے. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، مگر جب آپ عدالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں بریف پہ. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ آئے دیکھنے کے لیے. مگر جب تک اس کو نوٹس نہیں ہوتی ہے نا، اس کا ہونا موجود ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یا ہم سے بہتر آپ ہمیں روزانہ یہی بتاتے ہیں I was condemned unheard. سپوز ہم کل کو کوئی فیصلہ کر بیٹھیں اس پہ اور ان صاحب کے متعلق کچھ کہہ دیں تو کیا پہلی بات کہے گا I was condemned unheard. اتنی بڑی عدالت میں مجھے سننا گوارا ہی نہیں سمجھا. دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ایک اور کیس بھی چلا تھا، کچھ الزامات لگا رہے تھے لوگ میڈیا میں. ہم نے کہا آپ آنا چاہتے ہیں تو آ کے عدالت میں بات کیجئے، ایسے نہیں چلے گی آپ باہر تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے آئیں نہیں اور پھر وہاں کہہ رہے ہیں اگر مجھے عدالت بلائے. بھئی ہم کیوں بلائیں گے؟ جس کو آنا ہے خود آئے. اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روک تو نہیں رہے، مگر آپ پھر طریقے سے چلیے نا، پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. یا تو یہ بتا دیں کہ اگر ہم خان صاحب یا تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے ایلیگیشن لگائی کسی فورم پہ یا کسی ذریعے پہ جس شخص پہ آپ نے الزام لگائی انہوں نے رپلائی دی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو اس فورم نے آپ کے خلاف پروسیڈنگز شروع کی، اس فورم نے ان کو کوئی نوٹس دیا کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے، جواب دیں. انہوں نے اس کو پارٹی بنایا یا نہیں؟ جی میں ایکسپلین کرتا ہوں. فورم کیا تھا؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل. ہوا کیا، اس تقریر میں کہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا، صرف ISI کو جرنلزم. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شو کاز نوٹس میں نے 2 لوگوں کا نام لیا ہے. جواب میں بات میری پوری سن لیجیے. جی جب شو کاز نوٹس ملا، پہلے وہ دکھائیے اپنا جواب تو دیکھیں، ہم دیکھ لیں آپ کا کدھر ہے جواب. حامد خان صاحب آپ کے جواب کے اندر 3 لوگوں کا نام کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. ان کے جو جواب انہوں نے جو آپ نے جو رپلائی دیا ہے نا، رپلائی کون سے پیج پہ ہے؟ 2 ہیں. پہلا رپلائی ہے پریلیمنری رپلائی ہے 83 پیج آن ورڈ، اور دوسرا رپلائی ہے 223 پیج پر. نام اس میں ہم نے لیے ہیں. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 لوگوں کا نام لیا ہے. جی بالکل نام لیے ہیں. یہ 27/8/2018 کو جو پیج بتائیے، جی صفحہ بتائیے. صفحہ 223 ہے، یہ سیکنڈ میں آئے گا. پیج 223 دیکھیں. فرسٹ رپلائی میں آپ نے نام نہیں لیا ہے. جی نہیں تھا، چلے وہ پیج 223. یہ جو پیپر بک 2 ہے اس میں یہ پیج 223 جناب دیکھ لیجیے گا. یہ پارٹ 2 ہے. جی
223 एडिट रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस, और इसमें जो स्पेसिफिकली ठीक है, सही है। पेज 229 में अब आपने किसी का नाम लिया इसमें या नहीं लिया? जी पैरा 16 देखिएगा पेज 228 पर, ठीक, 228 पर ये मेरी एडिट सेकंड रिप्लाई है, पेज 228 पर। देखिए पैराग्राफ 7 में आपने नाम लिया मेजर जनरल सो एंड सो, वो आता है आगे, आता है। नहीं देखिए Next खान साहब, मैंने ये पता नहीं, शायद मैं गलत हूँ, इदारे बुरे नहीं होते हैं, लोग बुरे होते हैं। अदारों को बुरा करते हैं। नहीं, आप समझे नहीं बात ना। या आप माशाल्लाह कितने इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो अदारा आपका कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ कहेंगे कि मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ, ये तो आप नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खराब है या अच्छा है। वो जो उस वक्त उस इदारे में होंगे वो आप उस पर बात कर सकते हैं, बुरा ना मानिए, वकील की बात कर रहा हूँ। या आप हर चीज पे कह सकते हैं, आप अदालत पे भी कह सकते हैं, यकीनन आप शायद पसंद फरमाएं किसी जज को, किसी को ना पसंद फरमाएं। ये तो नहीं कहेंगे अदलिया से मुताल्लिक तो फिर सारे जज आ जाते हैं लपेट में। आप किसी इदारे में भी चले जाएं, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल बहुत बुरा है। वो होगा कि अगर आपका पलंग नहीं हो, ये हो, वैसे आमतौर पर कहते हैं ये डॉक्टर अच्छा है, वो फलां डॉक्टर बुरा है, जो भी टीचर के मुतालिक। तो आप देखें, ये हमारे मुल्क की तबाही जो होती है ना, हम शख्सियात को बुरा भला नहीं कहते हैं, इदारे को बुरा भला कहने लगते हैं। अदारे दुनिया में देखिए, अदारे आप दुनिया में आप देख लें, चाहे वो जर्मनी में जब फैशिज्म था वही इदारे चल रहे थे, जब लोग ठीक हुए वही इदारे बेहतर हो गए, वही सीक्रेट पुलिस वहां भी होती थी, वही ये होता था। इदारे तो वही रहते हैं ना, इदारे को लोग चलाते हैं। तो लोगों के जब आप नाम ले रहे हैं तो फिर आप क्यों शर्मा रहे हैं कि उनको पार्टी नहीं बना रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। उसकी रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बनाने का नहीं सर मौका नहीं दिया गया पहले। अब तो है, देखिए अब तो है आपके पास मौका। आपने पिटीशन इससे पहले भी फाइल करी थी, और रिपोर्टेड केस है 2018 SCMR का, उसमें तो आपने पिटीशन फाइल करी है। वो की थी, बिल्कुल वो है। वो जब आपको पब्लिक वो नहीं दी जा रही थी, मतलब मीडिया पे नहीं आता, उसके अगेंस्ट में आपने पिटीशन फाइल। उस केस में एक्चुअली उस वक्त तक ये वाला जो रेफरेंस अभी फाइल नहीं हुआ था। अब देखिए, नहीं वो पहले रेफरेंस के हवाले से थी, उसमें ये क्वेश्चन नहीं इन्वॉल्व था। वो देखिए खान साहब, सॉरी जी, अब देखें आप बार बार इन शख्स का नाम ले रहे हैं। पैराग्राफ 20 में ऑन सेकंड विजिट डेटेड 19/7/2018 मेजर जनरल सो एंड सो टोल्ड, ये तो यू कांट हैव इट बोथ वेज, ऐसे नहीं हो सकता है। इफ यू डोंट वांट टू देन डोंट क्राई, देन डोंट कंप्लेन। इफ यू डोंट वांट टू जॉइन अ पार्टी हु अगेंस्ट whom you are making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations against behind someone's back and say कि जी मुझे बड़ा जुल्म हो गया। फिर उसके सामने आने देना, फेस योर अक्यूजर, भाई फेस योर अक्यूजर, और यू अक्यूज हिम, फेस हिम, फेस टू फेस। मैं सर उसी को तो एक्सप्लेन करने की एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप। नहीं सर, पहले बात तो सुन। नहीं आप ये देखिए बुनियादी बात को पूरी तरह देखिए ना, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं अर्ज कर। तो गुजर गया ना, देखिए मेरा बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम ये बात पे चलें फिर तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फैसला सही है, क्योंकि आप पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं। भाई आप जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं उसको आप पार्टी नहीं बना रहे हैं। सर देखिए ना, नहीं हम बनाने को तैयार है, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन, अगर आप या बनाएं या ना बनाएं। जी बनाने को हम तैयार नहीं, या हम पे एहसान ना कीजिए, आपका केस चलेगा नहीं आगे। हमने सवाल किया, अगर आप समझते हैं कि वो जरूरी है उनको पार्टी बनाना, या आपने वहां कोशिश की और जुडिशियल के सामने आपने कोशिश की उसको पार्टी बनाने के लिए, तो बात बनती है। तो आप अगर ये आप पर डिपेंड कर, हमने तो एक पॉइंट रेज के हम आपसे पूछ रहे हैं कि आया जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं क्या ये मुनासिब होगा कि उसको सुने बगैर हम आपको? देखिए आप सुन लीजिए, हम आपको ये इजाजत नहीं देंगे
ایک بہت فیشن چل گیا ہے نا اداروں کو بدنام کرنا. اداروں میں برے شخصیات ہوتے ہیں, اداروں میں اچھے شخصیات ہوتے ہیں. وکیلوں میں اچھے وکیل ہوتے ہیں, برا نہ مانیے, برے بھی ہوتے ہیں. ہر شعبے میں یہ زندگی کے یہی ہے. اگر آپ ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں نا تو پھر نہیں, بالکل یہی ان کا نام ہم کیوں دیتے بات دیکھیں. نہیں سوری, آپ میرے متعلق باتیں کریں میری پیٹھ کے پیچھے, میں کہوں گا میرے منہ پہ کہیے یہ باتیں. میں گزارش ہم نے منہ پہ کرنی تھی تو نہیں کر رہے کیا ہوئی. پہلے تھوڑے سے فیکٹس سن لیجیے. میں سمجھ گیا خان صاحب, اتنا کمپلیکیٹڈ بات تو نہیں ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے درخواست دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, آپ کا کہنا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ان کو نوٹس دینا چاہیے تھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں بیان دوں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں ان پہ جرا. میں ان کو ابھی آپ سن تو لیجئے نا. جی ٹھیک ہے, اب اس بات میں جانے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کی باتیں ساری صحیح ہیں, وہ بات تو گزر گئی نا. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل ختم ہو گئی نا, ختم ہو گئی ہے نا, کاروائی کر لی. آپ کے مطابق غلط ہوا, نہیں تو آپ ہمارے سامنے نہیں ہوتے. جب ذرا آپ سن تو لینا پوری, خان صاحب ذرا برداشت بھی کر لینا سننے کی. تو انہوں نے غلطی کر لی. اب وہی باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری عیب تھے سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کے, تو یہ سراہا نہیں جا سکتا ہے ان کا فیصلہ یا ان کے رپورٹ یا ان کے ریکمنڈیشن. چلیں آپ کی بات ہم یہاں بھی مان لیتے ہیں, مگر آپ یہاں تو ان کو پارٹی بنائیں نا, کہ ان کا موقف تو ہم سن لیں نا, یا ان کو بس ہم کنڈیم کر دیں کہ بس جی دیکھو تم نے یہ سب کچھ کیا. ہمیں کیسے پتا, اس کو سنیں گے تو پتا چلے گا نا. وہ شاید آ کے آپ کی بات کی تصدیق کر لے کہ جی بالکل ہم یہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے سر, اگر آپ کہ میں کروں گا نہیں تو پھر یہ تو مجھے عجیب سا لگتا ہے. ایبسولوٹلی, ہم تو چاہتے یہ تھے, گھبراہٹ ہے, ہم تو چاہتے یہ تھے کہ آپ کریں نا, بلائیں عدالت میں, آپ کریے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. آپ کیوں نہیں کر رہے, وہ بابا گزر گیا, واٹر انڈر دا برج. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ولنگ ٹو. نہیں ولنگ نہیں, یو ہیو ٹو میک اے ریکویسٹ. نہیں, آئی ایم آپ میکنگ پہ کر رہے ہیں جیسے ہم کیس چلا رہے ہیں آپ کا. I have grown wiser and I am making a request. وہ نہیں, انہوں نے بنائے باقی لوگوں نے, صلاح الدین صاحب نے, اور ہاں have you made him a party? Sir, not by name. We had him pleaded the inter-services intelligence as the respondent number 5. Which is also wrong impleadment, because you should have impleed the defense ministry or the government of Pakistan. Hello. See, but do you agree with, no, do you agree with this or not? I think they should be parties. The gentleman name should be parties. If you are making an allegation against somebody, whether we accept not, at least that will come later. Let's hear him, let him issue him a notice at least. Yes, sir. Or not, huh? آپ نے جو respondent number 5 ISI کا پارٹی بنایا, whether it was the policy of the authority or it was policy of a person. Yes, that would have come forward اگر وہ آتے اور بلکہ ایک اور بات بھی ہے, مین ججمنٹ میں جو آپ کو خلاف آئی وہ آیا یہ کہ آپ نے اپنے ادارے کو ملائم کیا, اپنے چیف جسٹس کو. آپ بیسیکلی اپنے ایلیگیشن اپنے چیف جسٹس پہ لگائی. جی, کیا وہ بھی نیسیسری پارٹی نہیں ہے؟ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ کیس سنا جا رہا تھا, یہ ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے. ہاں صاحب, آپ کا پیراگراف Justice Anwar Qasi جی صاحب, is a respondent. we will make Justice Anwar Qasi as a party because he becomes a respondent in this case. And ہماری contention یہ تھی کہ اگر he has given a different version to my version, let him be summoned as a witness and I'll cross him. خان صاحب آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, مگر وہ بات کہتے ہیں نا انگریزی میں, پانی گزر گیا وہ واٹر انڈر دا برج. تو اب ہم کیا کریں نا, کم از کم اب جیسے مائی لارڈ نے بھی وضاحت کی, بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کے خلاف دیکھیں, ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے ایلیگیشن لگائیں, اگر دیکھیے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے دنیا کا, پاکستان کا نہیں دنیا کا, کہ اس شخص کو کم از کم اس کو ایک موقع تو دو, اپرچونٹی آف اے ہیئرنگ کی. پھر آپ کل ہم کوئی چیز فیصلہ کریں گے, کل ہمارے خلاف وہ ٹیلی ویژن پہ بیان دیں گے کہ بھائی کمال ہے, مجھے سنا ہی نہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا, اگر وہاں تک جاتی ہے بات. So I'm making a request that let me. نا خان صاحب, آپ کے پیراگراف 16 سے لے کے 28 تک کے کچھ حضرات کے نام ہیں, وہی حضرات آ کر کے آپ کی بات کی تائید یا تردید کریں گے. سیدھی سی بات ہے. پھر آگے ہوتا ہے کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے.
ویسے ان کی طرف سے جو ایکس چیف جسٹس تھے اسلام آباد ان کی طرف سے تو ریپلائی آ چکا تھا, انہوں نے آپ کی ساری باتوں کو ڈینائی کر دی. ہاں لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا اس کو رپورٹ کرنے کا. اچھا نہیں, مگر دیکھیں آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ آپ بھی کچھ نہیں سر, وہ صرف ایک فیکٹ جو ہے میں جناب کو اس میں ہمیں ہیئرنگ ملی نہیں. ہوا یہ کہ ہم نے جواب داخل کر دیا. جواب داخل کرنے کے بعد اس دوران ہم نے ایک درخواست دی کہ اول تو ان دا فرسٹ پلیس ایڈریسنگ اے بار ایسوسیشن از نو مس کنڈکٹ, بٹ ان کیس یہ تو میرٹ کی بات ہے, میرٹ پہ بعد میں آئیں گے. جی عرض کر رہا ہوں, نہیں یہ بات اصل میں اس سے میں کہنا چاہتا تھا, میں نے کہا تھا اگر جناب پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ انکوائری اوپن ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ججمنٹ وی آبٹینڈ ان 2018. کون سی انکوائری؟ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے انکوائری کرنی تھی نا. اس کے بعد آفٹر شو کاز نوٹس نیکسٹ اسٹیپ از reply receiving the CIV is inquiry in case the SJC wants to continue. نہیں اوپن کا کیا مطلب؟ Open means in the open court. مگر وہ میں آپ سے ایک حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں, مگر اس کے جو پروسیجر بنا ہے اس میں کچھ کیمرہ پروسیڈنگز کا تذکرہ ہے اس میں, جو کہ میں نے ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں. جی جی میں تو چاہتا تھا اوپن چیزیں ہوں, لوگوں کو پتہ چلے. یا تو پر ایک دو طریقے ہوتے ہیں نا, یا تو الزام کا کسی کو پتہ ہی نہیں, وہ خفیہ سے چل رہا ہے, مگر جب الزام لگے تو پھر یہ باتیں اوپن ہونا چاہیے. نہیں سر, اس کو پھر ہم نے چیلنج کیا تھا in another case. This is PRD 2018 Supreme Court 538. اس پر 5 judges bench نے یہ فیصلہ, کیونکہ in an earlier matter I made an application that let this cases be heard in the open court. اس کو ریجیکٹ کیا تھا Supreme Judicial Council نے. We went in appeal in petition under Article 184(3). In that petition, the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore on the basis of this judgment we requested for open hearing, which was not given to me, and without any inquiry whether in camera or in open, a report was submitted to the president and president removed me. So therefore the main case hinges on this question whether any person. یہ کتنے دن چلا یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس معاملہ؟ ایک ہیئرنگ ہوئی تھی اور وہ ان کیمرہ میں ہوئی تھی. نہیں آپ تھے اس میں؟ جی جی, I was his counsel there. انہوں نے کوئی وٹنس پیش کیے؟ کوئی وٹنس نہیں, nothing. نہیں کہ یہ اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ واقعی آپ کا بیان ہے, کس نے سنا, کیا ہوا؟ جی جی بالکل. کوئی گواہ نہیں تھا؟ ایک ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی. آپ نے کوئی گواہ پیش کیا یا آپ کو موقع نہیں ملا؟ نہیں, ابھی تو کوشچن تھا انکوائری ہونی ہے کہ نہیں. یہ تو پریلیمنری ہیئرنگ تھی کہ whether you want to proceed with inquiry or not. On that I made an application in which I requested that kindly in case your lordship decides to hold inquiry تو پھر let that be in the open court. آپ کی تقریر کا ایک پورشن تھا جس میں آپ نے کہا کہ میں اوتھ پہ بات کرتا ہوں. یہ بات آپ نے اوتھ پہ کہی کہ جو ایلیگیشن آپ لگا رہے ہیں. جی جی جی. کیا اس اوتھ کا رپلائی ڈائریکٹلی یا تھرو اوتھ آیا کسی کی طرف سے؟ نہیں, اس کا چاہیے تھا. انکوائری نہیں نہ ہوئی. مسئلہ کیا ہوا, کیس یہ ہے کہ ایک شو کاز نوٹس ہمیں دیا گیا, ہم نے اس کی 2 ریپلائیز, پریلیمنری ریپلائی دی اینڈ سیکنڈ ریپلائی دی. پروسیجر کیا ذرا ہمیں بتا دیں کہ کیا پروسیجر کیا ہونا چاہیے اگر اس طرح کے معاملہ؟ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ آفٹر the replies have been submitted, then the Supreme Judicial Council on the basis of reply received decides whether or not to proceed further under the 2005 rules that have been framed. نہیں, they're not rules, they're procedure. That's procedure, yes. But
actually in this very judgment 2018 they have regarded it as rules. I had actually challenged these on this ground that they are not even rules. But then प्रोसीडिंग्स क्या होनी है, डिटेल बता दें क्या प्रोसीडिंग होनी है. फिर उसके बाद ये होता है जब वो डिसाइड करते हैं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस दी जाती है. हमारे पहले रेफरेंस में ये सब प्रोसीजर हुआ है. स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दी जाती है और फिर उसकी बेसिस पर पहले कंप्लेनेंट की तरफ से विटनेस पेश किए जाते हैं और फिर हम उसके जवाब. आप वही काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गलत किया. जी सर, क्योंकि आप भी उनको पार्टी नहीं बना रहे हो कि भाई वो एक तरह से उनके खिलाफ एलिगेशन हो जाएगा ना, तो वो कहेंगे मुझे भी तो सुन लेते. तो वही काम जो आप कह रहे हैं वहां आपके साथ हुई ज्यादती, आप बकौले आपके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, तो वो आप ज्यादती दूसरे लोगों के साथ तो ना करें जिनको आप पार्टी नहीं बना रहे मगर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं. ये देखिए बुनियादी बात है ना, छोटी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. अब मुझे एक सवाल आपसे पूछूंगा, बुरा ना मानिए जी. मुझे यकीन है कि आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने कभी फैसला किसी उस शख्स के खिलाफ नहीं किया होगा जिसको पार्टी ना बनाए हुए. ऐसा क्या होगा? आप पूछ लें उनसे अगर आप पूछना चाहते हैं. नहीं किया. बगैर पार्टी बनाए किसी के खिलाफ फैसले करते थे वो किसी भी शख्स? हाँ नहीं आप जनरल बात करें उधर, जनरल बात हो रही है. लेकिन देखिए फैसला उनके खिलाफ तो कोई नहीं आया, उनकी बात नहीं हो रही. देखिए अगर आप एक आदमी का रेफरेंस दे रहे हैं ना, एक तो होता है बाय द वे रेफरेंस के आपने कोई उसका रेलेवेंस नहीं है. आपका पूरा बुनियादी ढांचा जो खड़ा हुआ है ना, आपने कहा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं, ठीक है, इसलिए मैं गया बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को एड्रेस करने के लिए. यही है ना कि लोग, वो तो एक बैकग्राउंड, भाई बैकग्राउंड नहीं है, यही आपका पूरा केस है कि मैं देखिए दो तरीके हो सकते हैं ना. तकरीर तो हो गई, इसमें तो कोई आप नहीं कह रहे हैं कि मैंने तकरीर नहीं की. अब तकरीर का हमें देखना है इसका पहलू. पहली बात आप यकीनन बहस कर सकते हैं कि अगर मैंने बार एसोसिएशन को तकरीर कर भी दी तो इसमें ऐसी क्या बात थी मिसकॉन्डक्ट की, वो तो एक अलग कानूनी बहस है. ठीक है, अभी उसको हम नहीं छेड़ते हैं. अभी सवाल कुछ और है. अभी आपका जो तकरीर करने का मकसद, बुनियादी मकसद जो था, आमतौर पे आप शायद ये तकरीर नहीं करते, वो मकसद ये था कि आप पे दबाव आ रहा था या आपके इंस्टीट्यूशन पे दबाव आ रहा था और आप कह रहे थे कि केसेस लगाए जाते हैं, नहीं लगाए जाते हैं, चलवाए जाते हैं या नहीं चलवाए जाते हैं, कौन कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं. तो यही बुनियादी बात तो यही निकली ना. तो ये लोगों को कम से कम हम सुनवाई का एक मौका तो दें ना, फिर हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें. तो इतने दिनों से ये पिटिशन चल रही है, ये पहलू और नहीं हुआ, ये किसी ने बात नहीं की इस पे. बल्कि इस तरह बल्कि खान साहब ऐड करते हुए माय लॉर्ड की बातों में ऐड कर, वो बात तो पुरानी थी जो आपने तकरीर की. आपने जो हमारे सामने पिटिशन फाइल की, तकरीबन हर पैराग्राफ में आप एक शख्स के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं. हम अगर कोई डिसीजन देंगे वी विल बी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम योर, अगर आपके फेवर में जाती है तो हम इन बातों से जो पैराग्राफ्स हम इस पे से इन्फ्लुएंस होके करेंगे आपके फेवर में. अगर नहीं होंगे तो अलग बात है. तो इट मींस वी आर गोइंग टू डिसाइड अ मैटर अगेंस्ट अ पर्सन हु इज नॉट बिफोर अस. ठीक, बल्कि मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ. सपोज हम आप ये ना समझें, ये हम कह देते हैं ये हम नहीं मानते हैं आपकी बातें, ठीक है, वही शख्स जिनके खिलाफ आपने एलिगेशन लगाया, कल आके वो टीवी पे कहे ये जो ने बात की थी बिल्कुल दुरुस्त थी, फिर तो हम बदनाम हो जाएंगे. वैसे कुछ लोग बाद में आके एडमिट कर जाते हैं कि हमसे गलतियों पे प्रेशर था. We'll make application for making them party. तो आप अब ये मेरे ख्याल में सलाउद्दीन साहब ने भी वो इदारे को बनाया. इदारा के खिलाफ हम अगर बनाना है तो वो पहली बात तो इदारा वैसे होता ही नहीं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप उनको अगर पार्टीज बनाए. I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was implicated by name. No, but rightfully so. The head of the organization should also was it क्या कहते हैं, discretion is the better part of valor that you did not. Absolutely. नहीं, आप उसको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, आप उसको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाएंगे या इंडिविजुअल कैपेसिटी में बनाएंगे? इंडिविजुअल. हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं बनाएंगे कि भाई सपोज फॉर इंस्टेंस देयर इज अ करप्ट जज, फॉर इंस्टेंस कोई सिविल जज बैठा हुआ है, ठीक है,
So you don't make the institution a party, you will make the allegation against him. Lawyers will come forward and say, this is what he did. You can't say the district court did this. District court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody. It will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there. There may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly. Or don't say a word against them. It is your call. In petitions, I will request for impleement of the individual. How much time do you want? Because then we have holidays and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations. We'll do it within 14 days. इतना टाइम लगेगा पार्टी बनाने? हमसे तो आप कह रहे थे आज कर देंगे, हम कल कर देते केस को. Leave within a week, sir. नहीं, अगर आप देखें आपको अगर जल्दी है तो आपकी मर्जी है, तो फिर हम कल फिर उनको नोटिस देना होगा ना. छुट्टियां आ रही हैं एक्चुअली. देखिए अब अगली हियरिंग में बस एक ही काम होगा. जी जी, हम उनको फिर नोटिस करेंगे. अगर आप आज बना देते हम इसको कल पे रख सकते हैं, फिर हम कल सिर्फ नोटिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. हाँ, या फिर हम वेकेशन के बाद कर लेते हैं. We'll do it now. नहीं, फिर नोटिस ही करना है. Otherwise, if your lordship would entertain. जनवरी में रख लेते हैं, आप आराम से कर लें. कुछ आप रिलक्टेंट अभी भी लग रहे हैं खान साहब. नहीं सर, हमारे कैन डू इट. नहीं, मैंने कहा कुछ रिलक्टेंस है क्योंकि आपके शायद क्लाइंट भी आपको शायद कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें. 3rd week of January रख लें सर. पता मालूम करना है. देखिए खान साहब, लेट मी रीफ्रेज इट. This is your case. You conduct it any way you want to. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. You understand? Okay? If you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Then 1 second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to. That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear. You can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process. That's against every principle that I have been brought up to adhere to. So think about it. We're not compelling you one way or the other. It's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word then. And so you think about it, so we can fix it. I'm requesting for that. I'm requesting. आप ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर एन एलिगेशन लेवल अगेंस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट. ये भी आपने देखा, इट्स वेरी सीरियस. रजिस्ट्रार कैन डू सो. नहीं, देखिए अभी आपने देखिए, इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना. फिर आपको भी या तो विड्रॉ करे सारे एलिगेशन के खिलाफ, फिर चलाएं. तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए, I'll tell you, one of our brethren won't be here till the 15th of January. If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice. Or it will go after the 15th of January. If your lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's the holidays, vacations. No, it's before vacations. And there's one more week before vacations. I mean, next Tuesday. नहीं. Tomorrow is the last working day.
Really? Yes. Tomorrow is the last working day. Notification has been issued and everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th, 31st, the 2 weeks vacations. Rather on 18th, on 18th I'm at Quetta. So don't be here. And I'll be in Karachi. On 18th there is a bench at Quetta. Even the vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we will just meet for 1 minute then. Yes, sir. Huh? Kal kar lenge. I'll give the application. No, you want to think about it, or you have tomorrow? Tomorrow, sir. Kal na kahega, I want to think about it. Then the matter is already there. It's running from pillar to post for last 5 years. चलिए इसमें लिखिए. Time to tell. आपका कितने बजे? ठीक है, इसमें लिखिए. Mr. 3 petitions under Article 3 Constitution petitions, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, have been filed respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council, and the other 2 by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter was earlier heard, but the 3 members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining 2 did not want to continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. And Mr. Hamid Khan was heard during the hearing. Allegations were leveled against persons who we note were not, who we note have not been arrayed as respondents. Accordingly, we stated that either the allegations against the said individuals should not be made, or else they be arrayed as respondents to enable us to hear so that they may put forward their version. Full stop. हम लिख दें कि आपने फैसला कर लिया है, सोचेंगे. I'm making request for that. At this stage, Learned Senior Counsel stated that he would want to array them as parties. Mr. Salahuddin Ahmed, who represents the petitioners and the other 2 petitions, also made a similar request. آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں یا ایڈ کر دوں گا؟ تو وہ جو ادارہ ہے وہ اس پہ پھر بعد میں فیڈریشن از آلریڈی دیئر. I'll address on that point also. Then they'll add. I'll tell you why, what difficulty you will face. The ministry, yes sir. کیا لکھا آپ نے؟
full stop. In view of the forthcoming winter vacations and considering the availability of the judges on this bench, it was requested that the matter may be adjourned for tomorrow. Full stop. To come up tomorrow at 10:30. Because my lord is also here. There's another bench. Yes. 11. ठीक है? Sir, if your lordship allows, may I do it through video link? I'll do the filing today, but can I appear tomorrow through video link? No. As long as your application can't be through video link. No. My application will be on. No, but primarily it's his thing. But yes, you should file an application here, which you can do through your advocate, through the advocate on record. But you have to give some reasons also in it. Yes. You have to give reasons therein as well. ठीक है? चलिए तो कल tomorrow at 10:30. 10:30. And why can't you spend your weekend in Islamabad? Sir, some family life should be permitted, sir. No, but I'm just saying you should spend some money and call for your family here. Okay, thank you. Instead of going to Karachi. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी की बरतरफी से मुतल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत हो रही है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है और हुक्मनामा इस वक्त लिखवाना शुरू कर दिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी लार्जर बेंच में ही शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि केस में बेंच तब्दील हो गया। इससे पहले जस्टिस उमरता बंदियाल बेंच में थे, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन भी बेंच में थे। मुझे इस बेंच में भी किसी पर एतराज़ नहीं है। जबकि चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। जबकि इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने शौकत अजीज सिद्दीकी की दरख्वास्त ने काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाते हुए कहा था कि शौकत अजीज सिद्दीकी की दरख्वास्त ने काबिल समाअत होने की मुखालिफत करते हैं। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि हुक्मनामा लिखवा दिया गया है। शौकत अजीज सिद्दीकी केस है, जबकि चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है। बताया जा रहा है कि शौकत सिद्दीकी केस में अदालत ने केस की मजीद समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है। जबकि मजीद आपको अपडेट करते हैं, शौकत अजीज सिद्दीकी केस में अदालत ने केस की मजीद समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी से मुतल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त जारी थी, जबकि शौकत सिद्दीकी केस में अदालत ने केस की मजीद समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी लार्जर बेंच में ही शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। तफसीलात के मुताबिक शौकत सिद्दीकी केस में मजीद समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।